آگے ثم عطف علی الوجہ، ثم عطف علی الوجہ، تو مصنف علیہ الرحمہ نے وجہ پر عطف کیا ہے. جو وجہ آیا تھا کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، اسی پر عطف کیا ہے. قولہ اپنے قول، والیدین والرجلین مع المرفقین والکعبین کا، اپنے قول والیدین والرجلین مع المرفقین والکعبین کا عطف کیا ہے وجہ پر، یعنی ان کا بھی دھونا فرض ہے. یدین دونوں ہاتھوں کا، والرجلین دونوں پیروں کا، مع المرفقین کوہنیوں تک، والکعبین ٹخنوں تک. تو ایک فرض تو یہ تھا کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک. دوسرا فرض آ رہا ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، اور تیسرا فرض آ رہا ہے دونوں پیروں کو دھونا ٹخنوں سمیت. اب یہاں اختلاف ہے. اختلاف اس بات میں ہے کہ جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو کوہنیوں تک دھونا ضروری ہے، یعنی کوہنی بھی دھونی ہے، یا کوہنی اس میں شامل نہیں ہے، دھونے کے اندر فرض میں شامل نہیں ہے. اسی طرح جب پیر دھوئیں گے تو کیا ٹخنوں کا دھونا بھی اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ آیت جو آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک. تو یہ جو الی آیا ہے، حرف الی جو آیا ہے، یہ غایت کے لیے ہے، غایت کے لیے ہے، تک کے معنی میں کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہے. اب جو اس سے پہلے ہے، الی سے پہلے ہے، اس کو کہیں گے مغیّہ، جس کی غایت بیان کی گئی ہے، جس کی انتہا بیان کی گئی ہے. اور جو الی کے بعد ہے وہ ہے غایت، انتہا. الی کے بعد کیا ہے؟ انتہا. جیسے ایدیکم الی المرافق، تو یہاں تم اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، تو ایدیکم کیا بنے گا؟ مغیّہ، اور مرافق کیا بنے گا؟ غایت. اور الی یہ غایت کے لیے ہے. ایسے ہی وارجلکم الی الکعبین. اب اختلاف اس میں ہے کہ جو الی کے بعد آ رہا ہے وہ الی کے ما قبل والے حکم میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا. الی کے ما قبل پر جو حکم لگایا گیا ہے دھونے کا، وایدیکم الی المرافق، ہاتھوں پر کس کا حکم لگایا گیا ہے؟ دھونے کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، دھو لو اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک. تو یہ دھونے کا حکم جس طرح الی کے ما قبل پر یعنی ہاتھوں پر لگایا گیا ہے، ہاتھوں کو دھو لو، الی کے ما بعد کو بھی یہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ الی کا ما بعد کیا ہے؟ مرافق. کوہنی بھی دھونا فرض ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی وارجلکم الی الکعبین، جو پیروں پر دھونے کا حکم لگایا گیا ہے وہ ٹخنوں پر بھی ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کس مسئلے میں اختلاف ہے؟ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اس چیز میں اختلاف ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا نہیں. غایت کیا ہے؟ جو الی کے بعد ہے. مغیّہ کیا ہے؟ جو الی سے پہلے. تو غایت مغیّہ میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر غایت مغیّہ میں داخل ہوگی تو کیا مطلب نکلے گا؟ جو حکم مغیّہ پر لگایا گیا ہے وہی غایت پر لگے گا. جو حکم ہاتھوں پر دھونے کا لگایا گیا ہے وہی کس پر لگے گا؟ کوہنیوں پر لگے گا. جو حکم دھونے کا پیروں پر لگایا گیا ہے وہ کس پر لگے گا؟ ٹخنوں پر لگے گا، اگر غایت مغیّہ میں داخل ہو. اور اگر غایت مغیّہ میں داخل نہ ہو تو پھر وہ حکم اس پر نہیں لگے گا، بس وہ مغیّہ تک محدود رہے گا. حکم کہاں تک محدود رہے گا؟ مغیّہ تک. اب یہ تو مسئلہ ہوا. کس مسئلے میں اختلاف ہے؟ کس کا اختلاف ہے؟ ہمارا اور امام زفر کا.
امام ظفر علیہ الرحمہ۔ تو امام ظفر علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ جب غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے تو اب ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ضروری نہیں، بلکہ کوہنیوں سے پہلے دھو لو، کوہنیوں کو دھونا فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی جب پیر دھوئیں گے تو ٹخنوں کو دھونا فرض نہیں ہے۔ سنت تو یہ مانتے ہیں، اختلاف کس میں؟ فرض میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے، غایت مغیّہ میں داخل ہے۔ ہماری کیا دلیل ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ نحویین جو علم نحو کے امام ہیں انہوں نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر الا کا ما بعد، الا کے بعد جو آ رہا ہے وہ الا کے ما قبل کی جنس سے ہو، الا کے ما قبل کی جنس سے ہو تو پھر وہ غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، یعنی الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا۔ اب دیکھو جو ہمارا مسئلہ ہے فی الحال جو چل رہا ہے، اختلاف کس میں چل رہا ہے؟ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے یا نہیں دھونا ہے، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے یا نہیں دھونا ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، الا سے پہلے ایدن ہے، یہ یدن کی جمع ہے، اور الا کا ما بعد کیا ہے؟ مرافق، جو مرفق کی جمع ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مغیّہ یعنی یدن اسی کی جنس سے مرفق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اس کی جنس سے ہوگا تو اس کے حکم میں شامل ہوگا۔ اور عربی زبان کے اندر یدن کہتے ہیں ہاتھ کو بغل تک پورے ہاتھ پر کیا بولا جائے گا؟ یدن۔ تو اس میں کوہنی بھی آ گئی، تو یدن کے اندر کوہنی آ گئی یا نہیں؟ یدن کے اندر کوہنی آئی یا نہیں؟ آ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ غایت مغیّہ کی جنس سے ہے، غایت مغیّہ کی جنس سے ہے۔ جو ہاتھ ہے وہی کیا ہے؟ کوہنی ہے، کیونکہ پورے پہ ہاتھ بولا جاتا ہے، یدن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی رجلن، پیر کو کہتے ہیں رانوں تک پورے کو کیا کہتے ہیں؟ رجلن کہتے ہیں۔ تو کعبین بھی اس میں آ گیا، تو کعبین کس کی جنس سے ہوا؟ رجلن کی جنس سے ہوا، غایت مغیّہ کی جنس سے ہوئی۔ اور جہاں غایت مغیّہ کی جنس سے ہو، نحویین نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، غایت مغیّہ میں داخل ہوگی۔ اور جہاں ایسا نہ ہو، غایت مغیّہ کی جنس سے نہ ہو، وہاں داخل نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، اللہ نے حکم دیا کہ روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو اگر یہاں غایت مغیّہ میں داخل مانیں گے، الا کا ما بعد الا کے ما قبل میں شامل ہوگا، ما قبل کے حکم میں، تو پھر مطلب یہ نکلے گا کہ روزے رات تک رکھو، یعنی رات کو بھی روزہ رکھو، تبھی تو اس حکم میں شامل ہوگا۔ لیکن یہاں یہ ضابطہ اس پر صادق نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ الا کا ما بعد ما قبل کی جنس سے نہیں ہے۔ الا کا ما بعد کیا ہے؟ یہاں الا کا ما بعد اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل میں الا کا ما بعد کیا ہے؟ لیل، اور الا کا ما قبل صیام۔ تو کیا صیام کے معنی لیل کے ہیں؟ روزے کے معنی صومن کے معنی آتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے رکنا، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ تو اس میں تو کہیں بھی رات کا ذکر نہیں آیا، لیل اس میں شامل نہیں۔ معلوم ہوا کہ الا کا ما بعد ما قبل میں شامل نہیں ہے، ما قبل کی جنس سے نہیں ہے، لہذا یہاں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ روزہ رات بھر نہیں رکھنا ہے بلکہ رات تک رکھنا ہے، یعنی رات شروع ہونے تک، جیسے رات شروع ہو تو روزے کا وقت پورا ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو غایت مغیّہ میں کہاں داخل ہوگی؟ کیا ضابطہ بیان کیا؟ غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، غایت مغیّہ میں وہاں داخل ہوگی جہاں غایت مغیّہ کی جنس سے ہو،
علاقہ ما بعد علاقے ما قبل کے حکم میں اس وقت شامل ہوگا جبکہ علاقہ ما بعد علاقے ما قبل کی جنس سے ہو، جیسے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے اندر۔ اور اگر علاقہ ما بعد علاقے ما قبل کی جنس سے نہیں ہے تو پھر غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی، جیسے اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو امام ظفر علیہ الرحمہ یہاں بھی یہی ضابطہ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے، جیسے اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ میں داخل ہے، حالانکہ اس کا ایک اصول ہے کہاں غایت مغیّہ میں داخل ہوگی کہاں نہیں ہوگی، وہ اصول آپ کو بتا دیا گیا نحویین کے حوالے سے۔ تو ہمارا مذہب نحویین کے مذہب کے موافق ہے، اور چونکہ یہ نحو کی بات ہے کہ الہ کس معنی کے لیے آتا ہے، غایت مغیّہ میں داخل ہوگی یا نہیں، تو نحویین سے ہی پوچھا جائے گا۔ دیکھو والیدین والرجلین مع المرفقین والکعبین، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے، خلافاً لظفر، امام ظفر علیہ الرحمہ کے برخلاف۔ فإن عنده لا يدخل المرفقان والکعبان فی الغسل، کیونکہ ان کے نزدیک دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے دھونے میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے نزدیک دونوں کوہنی اور دونوں ٹخنے دھونے میں شامل نہیں ہوں گے، لأن الغایۃ لا تدخل تحت المغیّہ، اس لیے کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام ظفر علیہ الرحمہ، کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ جب غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے تو پھر جو دھونے کا حکم ہے وہ الہ سے پہلے لگے گا، الہ سے پہلے لگے گا، الہ کے بعد جو ہے اس پر وہ حکم نہیں لگے گا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، ہم اپنا ضابطہ بیان کر رہے ہیں، إِن كَانَتِ الْغَایَةُ بِحَیْثُ، اگر غایت اس طور پر ہو، لو لم تدخل فیہا کلمۃ الہ لم یتناولہا صدر الکلام، کہ اگر اس پر کلمہ الہ داخل نہ ہوتا تو وہ شروع کا کلام اس کو شامل نہ ہوتا، شروع کا کلام صدر کلام اس کو شامل نہ ہوتا، لم تدخل تحت المغیّہ، تو وہ مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوگی۔ ضابطہ کیا بیان کیا کہ ہم دیکھیں گے جو ہم نے الہ داخل کیا ہے، الہ جو داخل کر رکھا ہے، کس پر داخل ہے الہ؟ غایت پر۔ اس الہ کو ہٹا کر دیکھو، اس الہ کو ہٹا کر دیکھو کہ الہ کے ما قبل کے اندر الہ کا ما بعد اب شامل ہے یا نہیں۔ اگر شامل نہیں ہے تو پھر غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، اور اگر الہ کا ما بعد ما قبل میں شامل ہے تو پھر غایت مغیّہ میں داخل ہے۔ جیسے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہاں الہ داخل ہے مرافق پر یعنی غایت پر۔ اس الہ کو بارے میں سوچو کہ اگر یہ الہ داخل نہ ہوتا، الہ اگر داخل نہ ہوتا غایت پر، تو پھر شروع کا کلام یعنی یدین ایدیکم، یہ الہ کے ما بعد کو شامل ہوتا یا نہیں؟ الہ کو ہٹا دو، الہ کو ہٹا دو تو ایدن میں ہاتھ میں، یدن میں مرفق شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے۔ تو اگر شامل ہے تو پھر غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، اور اگر یہ شامل نہیں ہے تو داخل نہیں ہوگی۔ اسی کو بیان کیا، ان کانت الغایۃ، اگر غایت اس طور پر ہو، لو لم تدخل فیہا کلمۃ الہ، کہ اگر اس پر یعنی غایت پر کلمہ الہ داخل نہ ہوتا۔ تصور کرو، الی المرافق مثال لے لو، وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، کہ اگر غایت پر، فیہا اصل میں علیہا کے معنی میں ہے، اگر غایت پر کلمہ الہ داخل نہ ہوتا، لم یتناولہا صدر الکلامی، تو غایت کو شروع کا کلام شامل نہ ہوتا۔ اگر غایت پر کلمہ الہ داخل نہ ہو تو شروع کا کلام یعنی مغیّہ جو الہ سے پہلے
وہ غایت کو شامل نہ ہو، اگر یہ صورت نکل جاتی ہے لم تدخل تحت المغیّہ، تو غایت پھر مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوگی۔ کاللیل فی الصوم، جیسے رات روزے میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ اتم الصیام الی اللیل، روزے رکھو، روزوں کو پورا کرو رات تک۔ اب الہ کو ہٹا کے دیکھو یہاں سے، تو کیا وہ اتم الصیام، صیام میں شامل ہے رات؟ شامل نہیں ہے، لہٰذا غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ، اور اگر اس حیثیت سے ہو یتناولها صدر الکلامی، کہ شروع کا کلام یعنی شروع حصہ مغیّہ غایت کو شامل ہو، اگر ہم نے ہٹا کے دیکھا الہ کو اور جو شروع کا حصہ ہے الہ سے پہلا حصہ ہے وہ دوسرے کو شامل ہو رہا ہے، کالمتنازع فیہ، کالمتنازع فیہ، جیسے کہ اس صورت میں جس میں اختلاف کیا جا رہا ہے، جس صورت میں ہم اختلاف کر رہے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ان صورتوں میں آپ ہٹا کے دیکھیں الہ کو، تو الہ کا ما بعد ما قبل میں شامل ہوگا۔ تدخل تحت المغیّہ، تو پھر غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوگی۔ بناء علی، اس بات پر بنا کرتے ہوئے، ان للنحویین فی الہ، کہ نحویین کے الہ کے بارے میں اربعۃ مذاہب، 4 مذاہب ہیں۔ نحویین الہ کے بارے میں 4 مذاہب ذکر کرتے ہیں کہ الہ کا استعمال 4 طرح سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ان کے کتنے قول ہیں نحویین کے؟ 4 ہیں، لیکن ان 4 میں سے پہلے 3 جو ہیں وہ ایسے قول ہیں کہ ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو پہلا جو قول ہے وہ دوسرے کے مخالف ہو جاتا ہے، تیسرے میں دونوں کا اختیار دیا ہے کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو قابل عمل قول چوتھا ہی بچتا ہے، قابل عمل مذہب چوتھا بچتا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر الہ کا ما قبل ما بعد کی جنس سے ہو، ما بعد یا ما قبل کی جنس سے ہو تو غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو داخل نہیں ہوگی۔ دیکھو 4 مذاہب کیا ہیں۔ الاول دخول ما بعدها فیما قبلها الا مجازا، پہلا الہ کے ما بعد کا داخل ہونا اس میں جو الہ سے پہلے ہے۔ کیا مطلب؟ غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، الہ کا ما بعد داخل ہو الہ کے ما قبل میں، الا مجازن، مگر مجازن، یعنی داخل ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، مجازن داخل نہیں بھی ہو سکتا، تو یہ تو کوئی قول نہیں ہوا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ والثانی عدم الدخولی، دوسرا قول یہ ہے کہ داخل نہ ہو، الا مجازن، مگر مجازن داخل ہو جائے، تو یہ تو دونوں قول ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو سکتا ہے لیکن مجازن داخل نہیں ہو سکتا، ایک میں کہا جا رہا ہے کہ داخل نہیں ہو سکتا مگر مجازن داخل ہو سکتا ہے۔ اب تیسرا قول دیکھو، والثالث الاشتراک، تیسرا قول ہے الاشتراک، یعنی داخل کر بھی سکتے ہیں داخل نہیں بھی کر سکتے، دونوں برابر ہیں۔ وہاں تو حقیقت اور مجاز کا فرق تھا، حقیقت میں داخل ہو سکتا ہے مگر مجازن داخل نہیں ہو سکتا ایک قول میں، ایک قول میں تھا حقیقتاً داخل نہیں ہو سکتا مگر مجازن داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اختیار ہے، داخل کرو یا نہ کرو، اس میں حقیقت اور مجاز والی وہ بحث نہیں۔ والرابع الدخول، چوتھا قول یہ ہے داخل ہونا، ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها، غایت مغیّہ میں داخل ہوگی اگر اس کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہو، وعدمہ، اور غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی ان لم یکن، اگر ایسا نہ ہو، یعنی ما بعد ما قبل کی جنس سے نہ ہو۔ فہذا المذہب الرابع یوافق ما ذکرنا فی اللیل والمرافق، تو یہی چوتھا مذہب موافق ہے اس کے جو ہم نے ذکر کیا ہے لیل اور مرافق کے بارے میں۔ لیل کے بارے میں اتم الصیام الی اللیل، تو یہاں پر کیوں ہے اس کے موافق یہ مذہب؟ اس لیے کہ یہاں ما بعد ما قبل کی جنس سے نہیں تو غایت مغیّہ میں داخل نہیں، مرافق میں ما بعد ما قبل کی جنس سے ہے تو غایت مغیّہ میں داخل ہے۔ ایک مرتبہ اور دیکھیں ترجمہ،
ثم عطف علی الوجہ قولہ، پھر مصنف علیہ الرحمٰ نے وجہن پر عطف کیا ہے اپنے قول یعنی ماتن نے، والیدین والرجلین مع المرفقین والکعبین، اپنے قول والیدین والرجلین مع المرفقین والکعبین کا عطف کیا ہے وجہن پر۔ کیا مطلب نکلے گا کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، دونوں پیروں کو دھونا، کوہنیوں سمیت اور ٹخنوں سمیت۔ تو یہ لف و نشر مرتب طریقے پر ہے، یعنی یدین کا تعلق مرفقین سے ہے اور رجلین کا تعلق کعبین سے ہے، تو ایک ساتھ بھی لا سکتے والیدین مع المرفقین والرجلین مع الکعبین۔ خلافاً لزفر، امام زفر کے برخلاف، فإن عندہ، غور سے سنو، کیونکہ ان کے نزدیک لا يدخل المرفقان ولا الکعبان فی الغسل، کوہنیاں اور ٹخنے دھونے میں داخل نہیں ہے۔ لأن الغایۃ لا تدخل تحت المغیّہ، اس لیے کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ ونحن نقول، اور ہم کہتے ہیں، ان کانت الغایۃ بحیث، اگر غایت اس طور پر ہو، لو لم تدخل فیہا کلمۃ الہ، کہ اگر اس میں یعنی غایت پر کلمہ الہ داخل نہ ہو، لم یتناولھا صدر الکلامی، تو شروع کا کلام یعنی الہ کا ما قبل غایت کو شامل نہ ہو۔ ان کانت الغایت، اگر غایت ایسی ہے، اس کی جزا آ رہی ہے، لم تدخل تحت المغیّہ، تو مغیّہ کے تحت غایت داخل نہیں ہوگی۔ کاللیل فی الصوم، جیسا کہ رات روزے میں داخل نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ، اور اگر غایت اس طور پر ہو، یتناولھا صدر الکلام، کہ شروع کا کلام اس سے شامل ہو، کالمتنازع فیہ، جیسا کہ وہ صورت جس میں اختلاف کیا جا رہا ہے، تدخل تحت المغیّہ، تو مغیّہ کے تحت داخل ہوگی، بناءً علی، اس بات پر بنا کرتے ہوئے، ان للنحویین الی اربعۃ مذاہب، کہ نحویین کے الہ کے بارے میں 4 مذاہب ہیں۔ الاول دخول ما بعدہا فی ما قبلہا الا مجازا، پہلا قول، پہلا مذہب، اس کے ما بعد کا ما قبل میں داخل ہونا مگر مجازن، الہ کے ما بعد کا الہ کے ما قبل میں داخل ہونا مگر مجازن، یعنی داخل نہیں بھی ہو سکتا۔ والثانی عدم الدخول، اور دوسرا مذہب الہ کے ما بعد کا ما قبل میں داخل نہ ہونا مگر مجازن، یعنی مجازن داخل ہو سکتا ہے۔ والثالث الاشتراک، اور تیسرا قول الہ کے ما بعد کا ما قبل میں اشتراک، یعنی داخل کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے۔ والرابع الدخول، اور چوتھا مذہب ہے الہ کے ما بعد کا ما قبل میں داخل ہونا، ان کان ما بعدہا من جنس ما قبلہا، اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس سے ہو، وعدمہ، اور الہ کے ما بعد کا ما قبل میں داخل نہ ہونا، ان لم یکن، اگر ایسا نہ ہو یعنی الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو، فہذا المذہب الرابع، تو یہی چوتھا مذہب یوافق ما ذکرنا، اس کے موافق ہے جو ہم نے ذکر یہ کیا ہے، اس مذہب کے اس قول کے موافق ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، فی اللیل والمرافق، لیل اور مرافق کے بارے میں، رات اور کوہنیوں کے بارے میں۔ ہو جائے گا یاد؟